السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو 3 صورتیں پڑھنی ہیں، یعنی ان کا خلاصہ کرنا ہے۔ ہم قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کا آخری چوتھا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، سورہ نمبر 31 اور 32، جو مکی صورتیں ہیں اور جوڑا صورتیں ہیں، اور اس گروپ کی واحد مدنی صورت سورہ احزاب، جو سورہ نمبر 33 ہے، سورہ نمبر 33۔ سورہ لقمان اور سورہ سجدہ میں نے گزارش کی کہ یہ جوڑا ہیں، جیسے کہ اکثر قرآنی صورتیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں۔ ان میں بھی قرآن کی مکی صورتوں کا خاص طور پر جو مضمون بہت نمایاں ہے، یعنی انذار، وارننگ اور بشارت، خوشخبری کا۔ وارننگ ان لوگوں کو کہ جو انکار کر رہے ہیں، غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور خوشخبری ان کو سنائی جا رہی ہے کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، استقامت کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکیم لقمان کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہے، یہ اصل میں فطرت کے حقائق کو بیان کرتا ہے۔ اور اگلی سورہ السجدہ میں جو اس بارے میں کچھ شبہات پیدا ہو رہے تھے، ان کو دور کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے سورہ لقمان پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی پچھلی 2 صورتوں یعنی العنکبوت اور الروم ہی کی طرح الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ یاسین میں بھی فرمائی گئی کہ یاسین والقرآن الحکیم، یہ پر حکمت کتاب گواہ ہے اس بات پر کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سو قرآن مجید نے اپنی آیات کو پر حکمت کہا، یعنی جو اس کو پڑھے گا وہ اپنے اندر جو اللہ کی دی ہوئی فطرت ہے اس کے مطابق ان کو پائے گا۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو محسن ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس کو اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں بہترین طریقے سے کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں مزید ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ان کے لیے آخرت کی کامیابی کا ضامن بنے گی اور وہاں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آغاز کچھ سورہ بقرہ کے آغاز سے ملتا جلتا ہے، اور سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد کفار کا رویہ بیان کیا تھا، یہاں بھی یہی انداز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو فضول لغو باتوں کو خریدتے ہیں، یعنی ان کو ترجیح دیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر جانے بوجھے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھیں، اس کو اہمیت دیں، وہ فضول قسم کی چیزیں ہیں جن میں وقت صرف کرتے ہیں، خود بھی دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ایک ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ وہ مکے میں گانے والیاں وغیرہ لے آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ان کی اس موسیقی اور گانے بجانے کو سنو، بجائے اس کے کہ تم قرآن مجید کی طرف توجہ کرو۔ چنانچہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو موسیقی کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ قرآن مجید تو یہاں بالکل واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ وہ فضول باتیں کہ جو قرآن مجید سے ہٹانے کے لیے اختیار کی جائیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ کے پیغام سے توجہ ہٹانے کے لیے کی جائے گی وہ نہایت ناپسندیدہ ہوگی۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی الگ سے انسان کے لیے کچھ ریلیف ریلیکسیشن کا باعث بنے تو وہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں تکبر کر کے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ خوشخبری سنا دیں یعنی یہ طنز ہے، وہ تو جاننا چاہتے ہیں ایسی خبر کہ جس میں ان کو دنیا کی بے پناہ کامیابی ملے، ان کو خوشخبری سنا دیں کہ وہ تو نہیں ملے گی بلکہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر جو ذکر ہے حکیم لقمان کا، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، یعنی وہ دانائی، وہ سمجھ کہ جس میں ان کی صحیح فطرت کے ساتھ ان کو جو رہنمائی حاصل ہوئی، وہ رہنمائی کے جس کے نتیجے میں انہوں نے جو دنیا میں اللہ کی طرف سے مطلوب رویہ ہے اس کو جان لیا، ان کو اللہ نے اس ضمن میں بہت وافر عنایت کی اور حکمت سے نوازا۔ فرمایا کہ لقمان نے اس حکمت کے نتیجے میں جو ایک بڑا اہم نتیجہ سبق اخذ کیا وہ یہ تھا کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اگر ایک انسان کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، تو سب سے بڑھ کر وہ جس چیز کو پائے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ اپنے اندر کی شکر گزاری کا احساس ہے جو وہ اللہ کے لیے اپنے اندر پائے گا۔ فرمایا انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ وَمَن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے، یعنی اس کو کسی کے شکر ادا کرنے، عبادت کرنے کی کوئی حاجت، ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تو بالکل بے نیاز ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کو تمہاری الگ سے تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ کی شکر گزاری کا ایک بڑا اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مانگو، اسی کے آگے جھکو، جو اس کے احکام ہیں ان کے مقابلے میں پھر کسی اور کی بات، کسی اور کا حکم نہ مانو۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق یہ ہے، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کا چلانے والا اور اس میں وہ اختیارات رکھنے والا کہ جس کے نتیجے میں بس وہی ہے کہ جو دعائیں سنتا ہے، ضرورتیں جانتا ہے اور دعاؤں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، رسپونڈ کرنے کے لیے اس کے پاس غیر معمولی وسائل، اسباب، صلاحیتیں ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں۔ جو شخص اس کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام دیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا اخلاقیات کا، حکمت کا، دانائی کا اصول، سبق تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر، اور فصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا فی عامین، 2 سال میں، ان اشکر لی ولی والدیک، تو میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے بھی، الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تم سے جھگڑیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو۔ یعنی باوجود اس کے کہ ان کا نظریہ، ان کا دین، ان کا عقیدہ مختلف ہے، گمراہی پر مبنی ہے، لیکن بہرحال ہیں تو تمہارے والدین، تو ان کے لیے دنیا میں تم اچھے طریقے سے رہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جس نے میری طرف اپنا رخ کر لیا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو بتاؤں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ کہ وہ کسی ایسی چیز کا حکم ہی کیوں نہ دیں کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، ان کا حکم تو نہیں مانا جائے گا، لیکن ان سے حسن سلوک جاری رکھا جائے گا۔ یہ ہے وہ توازن، بیلنس جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم اپنے والدین کی خاطر غلط کام تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا خیال رکھیں گے اور ان کی عزت کریں گے۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی عمل ہو اتنا چھوٹا کہ وہ کسی رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کہیں کسی گھاٹی میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں کہیں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یعنی جب حساب کتاب کے لیے وہ انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ وہ ان سب کو ان کے اعمال اور ان کی تفصیلات کے ساتھ اکٹھا کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کر، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور اس پر جو کچھ بھی تمہیں جھیلنا پڑے اس کو برداشت کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی عزیمت کی باتوں میں سے ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے بڑی اہم بات، اور
اللہ تعالیٰ اسی طرح کے رویوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو لوگوں سے بے رخی نہ کرو، ان کے ساتھ رویہ اختیار کرو ایسا کہ جس میں تکبر نہ ہو، دوسروں کی انسلٹ نہ ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ چال ظاہر میں بھی چلنے کی صورت میں اور فیصلوں میں بھی، رویوں میں بھی آدمی کو بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی چیختے ہوئے اونچی آواز میں لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کے لیے یہ رویہ اختیار مت کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سے سب سے مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی تم انسان ہوتے ہوئے انسانوں کی طرح کا رویہ اختیار کرو۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 27 میں، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر، بلکہ مزید 7 سمندر ان کے ساتھ وہ روشنائی انک بن جائیں، فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی نشانیاں، اللہ کے کرشمے اس کے باوجود نہیں لکھے جا سکتے، اس کے باوجود ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، اور تمہارا پیدا ہونا اور تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا الا کنفس واحدہ، یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص کا پیدا کرنا اور اس کا زندہ کرنا، یعنی یہ خدا کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارا پیدا کیا جانا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، جیسے ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی تمام انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آئیے اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ بار بار سوال ہے کہ آخرت کب آئے گی، آنی اگر ہے تو پھر ہمیں اس کے آنے کا وقت کیوں نہیں بتایا جاتا؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ اسی کے پاس ہے آخرت کی گھڑی کا وقت، آخرت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا، اس کی موت کہاں ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ مسلمان بہت سے اس آیہ مبارکہ کو پیش کرتے ہیں اپنے اس نظریے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ حیرت انگیز طریقے سے بارش کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ وہ بارش برساتا ہے۔ آج بارش کب ہوگی؟ بہت سے ایسے ممالک میں کہ جن میں سائنس کی ترقی بہت آگے نکل چکی ہے، وہاں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگلے روز بارش ہوگی یا نہیں ہوگی فیئرلی ایکوریٹلی۔
سو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، قرآن نے تو یہ کہا کہ وہ بارش برساتا ہے۔ اور اگلی بات کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، یعنی بچہ ہونے سے پہلے اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہ کہا کہ وہ جانتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ حیرت انگیز بات ہے، آخر 1400 سال سے زیادہ پہلے نازل ہونے والی اس کتاب میں اگر وہ کسی انسان کی کتاب تھی تو یہ بات کہنے میں، یہ دعویٰ کرنے میں کیا مشکل تھی کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی کتاب نے یہ بات نہیں کہی، یہ دعویٰ نہیں کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کا یہ نظریہ کیسے بنا؟ وہ ایک حدیث میں ایک ایسی بات کے داخل ہونے کی وجہ سے کہ جو معلوم ہوتا ہے تحقیق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کچھ اور فرمایا تھا، مگر راوی نے اپنے طور پر یہ بات شامل کر لی کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں کہ جن کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ آئیے آپ جناب سورہ السجدہ جو سورہ نمبر 32 ہے، جو سورہ لقمان کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا نازل ہونا کوئی شک نہیں اس بات میں، تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید میں بتایا شروع میں سورہ بقرہ کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کی بہترین تشریح ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں یہ فرمایا تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل ہونا ہوا، لا ریب فیہ، اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں، من رب العالمین، جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک ایک بڑی اہم حقیقت بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین انداز میں پیدا کیا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ یعنی یہ ہم انسان آج جس طرح سے ہیں، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی تھی مٹی سے۔ قرآن میں اور جگہوں پر یہ بتایا گیا کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ کھنکھناتی گارے کی مٹی جس سے کہ انسان نکلتا تھا، ایسے قرآن نے کہا جیسے پودے نکلتے ہیں۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں۔ فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو اس نے جاری کیا پانی کی ایک حقیر بوند سے۔ یعنی انسان اب جیسے پیدا ہوتا ہے اس طرح سے پیدا ہونا وہ شروع ہوا ایک عرصے کے بعد۔ پہلے وہ پیدا ہوتا تھا مٹی سے، وہ پیدا ہوتا تھا یعنی انسان سے پہلے جو مخلوق انسان نما تھی، کہ جو بعد میں ترقی کرتے کرتے بہتر سے بہتر شکل اختیار کرتے کرتے انسان بنی۔ تو فرمایا کہ ایک موقع پر اس نے جاری کی اس کی نسل پانی کی ایک حقیر بوند کے ذریعے سے۔ ثم سواہ، پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے، یعنی اس کو اس نے ایسے بنایا کہ وہ ریفائنڈ ہو گیا، پہلے کی نسبت بہتر ہو گیا۔ جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا، ایوالو کرتی ہیں،
پہلے کچھ کمتر سطح کی، پھر اس کے بعد بہتر سطح کی وہ شے بن گئی۔ فرمایا کہ ثم صباہ، پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے، یعنی اس کو فنیشنگ ٹچز دیے، اس کو ریفائن کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یعنی جب انسان ایوالو کر کے اس مقام تک پہنچ گیا کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد اس کا جسمانی وجود اللہ کی نگاہ میں، اس کی حکمت میں اس قابل ہو گیا کہ اس میں وہ اپنی روح پھونکے، تو اس نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ یہ اصل میں متشابہات ہے، میٹافوریکل ایک ایکسپریشن ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے بس اتنی ہے جتنی کہ ابھی آگے بیان ہوگی۔ جب اس نے اس میں اپنی روح پھونکی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی تمہیں اللہ نے اپنی اس موجودہ جسمانی ساخت تک پہنچانے میں ایک لمبے سفر سے تم کو گزارا، اور اس کے بعد جب تم اس شکل کو، اس ظاہری صورت اور جسم کو پہنچ گئے کہ جس کے بعد اس نے تم کو اپنے روح کے ذریعے سے وہ شخصیت دی کہ جو تم کو انسان بنانے والی ہوئی، تو اس نے پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ معاملہ کیا، اور پھر آدم و حوا کے جوڑے کے ذریعے سے پھر انسان کی نسل آگے بڑھی۔ اس بیان سے ایک صاحب ایمان کے لیے وہ مسئلہ نہیں رہتا کہ جو جدید دور نے پیدا کیا اس حقیقت کا انکشاف کر کے کہ انسان کی طرح کی مخلوق کی ہڈیاں اب دریافت ہوئی ہیں کہ جو بہت پرانی ہے، 10-12 ہزار سال پرانی نہیں بلکہ لاکھوں سال پرانی ہے۔ تو اب اس ایکسپلینیشن کے بعد اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو انسانیت کا شرف دینے سے پہلے ایک طویل عرصے کے سفر سے گزارا، جس میں پہلے وہ مٹی سے بنا، پھر اس کے بعد وہ پانی کی حقیر بوند سے بننا شروع ہوا، اور پھر جب اس کا تسویہ ہوا، اس کے نوک پلک سنوارے گئے، تو پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 15 سے 17 میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یؤمنوا بآیاتنا، ہماری آیات پر حقیقی ایمان تو وہ لوگ رکھتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، کہ جب ان کے سامنے ان آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، فہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی ان کے سامنے جب خدا کی آیات آ جاتی ہیں تو وہ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی آیات ہیں، اور بے اختیار اس کے آگے گر پڑتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں اس کو، اس کے کلام کو، اور ان کا یہ رد عمل گویا کہ ایک بالکل فطری رد عمل ہوتا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ زیادہ لمبی غفلت کی نیند نہیں سوتے، بلکہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور لالچ دونوں ہی جذبات کے ساتھ، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے بھی، اس کے انعام کی لالچ کرتے ہوئے بھی۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فلا تعلم نفس، تو کوئی انسان نہیں جان سکتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپی ہوئی ہے، جزاء بما کانوا یعملون،
ان کے اعمال کے نتیجے میں، یعنی انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں ان کے ان بہترین اعمال کا کیا عمدہ خوبصورت بدلہ ہے کہ جو ان کا منتظر ہے۔ اس کے بعد آیات 18 سے 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا، تو کیا وہ جو مومن ہے اس شخص کے برابر ہو جائے گا کہ جو نافرمان ہے؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ سب مر جائیں اور موت کے بعد کوئی زندگی نہ آئے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے تو راحت کے باغ ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، اور یہ ان کی اولین ضیافت مہمانی کے لیے ان کو حاصل ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ کہ جو نافرمان ہوئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں، أُعِيدُوا فِيهَا، وہ اس میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو تم اس آگ کا مزہ، الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے کہ یہ آگ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیات نمبر 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو قریب کا عذاب بھی چکھائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ رجوع کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑنے سے پہلے، ان کو الٹیمیٹ عذاب دینے سے پہلے ان کو جھنجھوڑتا ہے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تنبیہات ان تک پہنچاتا ہے، تاکہ اگر ان میں صحیح بات کو سمجھنے کا کوئی امکان ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات سے یاد دہانی کرائی گئی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، مگر اس نے اس سے اعراض کیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ اس پر سورہ السجدہ آگے بھی چلتی ہے، لیکن ہمارا اس کا مطالعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب سورہ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب اس گروپ کی آخری سورہ ہے، سورہ نمبر 33۔ یہ جیسا کہ تمام گروپس میں پیٹرن ملحوظ رکھا گیا ہے، یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے۔ پچھلی 8 صورتیں مکی تھیں، یہ مدنی سورہ ہے۔ تمام گروپس میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ پہلی یا چند صورتیں مکی ہوں اور آخری چند یا ایک سورہ مدنی ہو۔ یہ پورا گروپ رسالت کو کنفرم کرنے اور اس کے بارے میں جو دلائل ہیں ان کو بیان کرنے میں زیادہ فوکسڈ رہا۔ اس میں سورہ احزاب مدنی سورہ ہونے کے لحاظ سے اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور آپ کے مرتبے کو بھی مسلمانوں پر واضح کیا گیا، اور اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کے اوپر جو مختلف جانب سے، یہود منافقین کی جانب سے جو کوششیں کی گئی تھیں کہ اس پورے خاندان کو تہمت کا نشانہ بنایا جائے اور یوں اس دین کی پوری دعوت کو منفی طور پر متاثر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے
اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کیسے اللہ نے ان کی اس ناپاک اسکیم کو ناکام بنا دیا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے لیے بھی کہا اور بعض اور اس سے متعلق اہم ہدایات دی۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے آیات نمبر 1 سے 3 میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور ان کافروں اور منافقوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ ظاہر ہے سورہ کے آغاز ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شدید مخالفت، پروپیگنڈے اور دشمنی کی فضا ہے کہ جو کافروں اور منافقوں نے پیدا کی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّکَ، اور آپ پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوا، آپ پر وحی کی گئی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ اس پر بھروسہ کریں گے تمام معاملات کو وہ سنبھال لے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان کی جو بعد میں سورہ مبارکہ کے ایک خاص مضمون سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری ان بیویوں کو کہ جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے۔ یعنی یہ ایک جاہلیت کے دور میں بعض اوقات مرد شوہر غصے میں آ کے اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اس کے نتیجے میں گویا کہ اس کا تعلق اس سے بالکل کٹ جاتا تھا۔ یہ زہار کا جو طریقہ تھا قرآن مجید نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں کسی کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنا دیا۔ یعنی یہ جو تم بچے پالتے ہو، ان کو اپنی اولاد بناتے ہو، یہ تمہارے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری زبان کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تو حق کہتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی نسبت ہی سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عدل کے نزدیک ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، ان کے نام نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے موالی ہیں، شریک قبیلہ ہیں، جو اس زمانے کے نظام کا ایک طریقہ ہوتا تھا، یہ ان کی حیثیت ہوگی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان معاملات میں کہ جو اس سے پہلے تم غلطی کر چکے۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ تمہارے دلوں نے جس بات کا ارادہ کیا اس پر اللہ مواخذہ ضرور کرے گا۔ یعنی جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن اگر انسان کوئی ارادہ کر کے کوئی غلطی کرے اور اس پر اصرار کرے، اس پر اس کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،
اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک جانب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کسی اور بچے کو کہ جو اس کی اولاد نہیں ہے اس کو پال لے، اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو اس بات کو یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری جانب بہرحال جس کو پالا جائے گا اس کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ بچہ یا بچی ان والدین کا اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، آیات نمبر 9 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب غزوہ احزاب کی سورہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مختلف قرآنی صورتوں میں مختلف غزوات کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر تھا، سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر تھا، سورہ توبہ میں کچھ غزوہ حنین کا بھی ذکر تھا اور غزوہ تبوک کا بھی ذکر تھا۔ اسی طرح سے یہ سورہ مبارکہ غزوہ احزاب کی سورہ ہے، یعنی اور بہت سے مضامین کے علاوہ اس میں غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم اللہ کی وہ نعمت کہ جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب تمہارے اوپر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی، وجنوداً لم تروہا، اور ایسی فوجیں بھی بھیجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سن 5 ہجری میں کفار نے اپنی طرف سے ایک آخری کوشش کی، اور صرف مکے والے نہیں بلکہ انہوں نے ارد گرد کے قبائل کو بھی اکٹھا کیا، مدینہ منورہ میں یہودی قبیلوں کے ساتھ بھی سازش کی، اور خیال کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اپنے پیغام کو قائم زندہ رکھنا تھا، اس کو بڑھانا تھا، تو اللہ نے پھر مسلمانوں کی مدد کی، جیسا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے غزوہ بدر، غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجے جنودا لم تروہا، وہ لشکر کے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو برابر دیکھتے رہنے والا ہے، یعنی وہ ان تمام معاملات کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ نے اہل ایمان کی مدد کی۔ فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو کہ جب وہ تم پر چڑھے آ رہے تھے، تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اس موقع پر تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر اہل ایمان امتحان میں ڈالے گئے اور خوب ہلا دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یہ وہ موقع تھا کہ جب منافقوں نے اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکہ نکلا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور کہا ایک گروہ نے ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارا آج کوئی مقام نہیں، فرجعوا، تو لوٹ جاؤ، یعنی کوئی چانس ہی نہیں ہمارا،
کوئی امکان ہی نہیں کہ ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نے پیغمبر سے اجازت مانگی۔ یقولون، کہنے لگے، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو محض بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ صورتحال تھی غزوہ احزاب میں کہ جہاں بعض منافقین بالکل ایکسپوز ہو گئے اور ان کے اندر کی کمزوری سامنے آ گئی۔ اس کے بعد آیات نمبر 21 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر جو صورتحال پیش آئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ، جو کردار، جو رویہ پیش کیا وہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھا، ایک آئیڈیل تھا۔ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی میں۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی توقع رکھتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اور زندگی بھر دین پر عمل کرنے کا جو نمونہ اسوہ آئیڈیل پیش کیا، یہ ہر اس مسلمان کے لیے کہ جو دین میں سنجیدہ ہے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے جماعتوں کو دیکھا، یعنی ایک تو وہ منافقین کا حال تھا اور ایک اب اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ حال بیان کر رہے ہیں۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس ساری صورتحال نے ان کے اندر ایمان اور اطاعت ہی میں اضافہ کیا۔ منافقین اس وعدے کی بات کر رہے تھے کہ جو بعد میں اسلام کے غلبے کے بعد مسلمانوں کو اچھے حالات کی شکل میں صورتحال ان کے سامنے آئے گی، جبکہ اہل ایمان اس وعدے کی بات کر رہے تھے کہ جو اللہ نے امتحان اور آزمائش کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب غزوہ احزاب میں بڑی سخت آزمائش آئی تو اہل ایمان نے یہ کہا کہ یہی تو اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں اب آیات نمبر 28 سے آنورڈز۔ اب وہ بیان آ رہا ہے کہ جو ایک جانب تو غزوہ احزاب کی شکل میں کفار نے، منافقین نے مسلمانوں پر خارج میں حملہ کیا، اور ایک حملہ انہوں نے داخل میں کیا، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں گھس کر بدنامی کر کے، تہمتیں لگا کے، فضول قسم کی افواہیں پھیلا کے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے جب یہ گھرانہ خدا نخواستہ بدنام ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس پیغام کی، اس مشن کے آگے بڑھنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو، کہ جن کے حجرے ہی آپ کے گھر تھے، ان کو باقاعدہ ایک واضح فیصلہ کرنے کے لیے دعوت دی کہ وہ اگر پیغمبر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو پھر ان کو کچھ سخت احکام کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر وہ اس موقع پر رخصت ہونا چاہتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مورد الزام نہیں ہوں گی۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک،
اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی زینتوں کی طلبگار ہو، فتعالینا امتعکن تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر واسرحکن سراحا جمیلا اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، تمہارے پاس موقع ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو پھر تم جان لو کہ اللہ نے تم میں سے جو خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیاں ہیں ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ یعنی یہ ان کو چوائس دے دی گئی کہ ابھی فیصلہ کر لو، کیونکہ اب جو مراحل آنے والے ہیں وہ بڑے سخت اور کڑے ہیں۔ فرمایا کہ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے اگر کوئی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں گی، یضاعف لها العذاب تو ان کے لیے عذاب دگنا ہوگا، ضعفین بڑھتا چڑھتا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی یہ وہی اصول ہے کہ جس کی اپلیکیشن بیان ہو رہی ہے کہ جن کے مرتبے زیادہ ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر وہ ان توقعات پر پورا نہیں اترتے تو پھر ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جن کے مرتبے زیادہ ہوتے ہیں وہ اگر توقعات پر پورا اترتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر ان کے لیے انعام اور اس کی مہربانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرتی رہیں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن تو ہم ان کو ان کا اجر بھی دوہرا دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ سو اس اصول کو ان پر واضح کر دیا گیا اور فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء تم دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول تو تم اپنے لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع لالچ محسوس کرے، یعنی وہ مائل ہو اور غلط ذہن غلط ارادوں کے ساتھ متوجہ ہو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور تم معروف کے مطابق بات کرو، بس سیدھی بات کرو۔ عام طور پر نرم بات کرنا ایک مطلوب چیز ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حد درجے احتیاط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بتائی کہ چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں منافقین کوئی ذرا سی بات بھی اگر ان کو مل جائے تو اس کو لے کر وہ بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ حد درجے احتیاط کی جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور پچھلی جاہلیت کے سے انداز اختیار مت کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں تم سے گندگی کو دور کر دے
اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو ہدایت دی گئی کہ اللہ تمہیں اس ماحول کی گندگی سے بچانا چاہتا ہے، اس گھرانے کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں خاص طور پر یہ کڑے، مشکل اور عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ ریسٹرکٹ کرنے والے احکام دیے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم ذکر کرو، چرچا کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات جو حکمت پر مبنی ہے۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، اللہ یقیناً بہت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا آیت نمبر 40 میں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کی وہ مہر ہے کہ جس کے لگ جانے کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا جو محل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اس میں اب مزید کسی اینٹ کے اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ جس میں اب کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب نبوت کو مکمل ہونا تھا، ختم ہونا تھا، اور اللہ نے اپنے اس فیصلے کو سنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی صبح و شام تسبیح کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو نکالیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر آپ کے مشن کے پیش نظر یہ آسانی سہولت فراہم کی کہ آپ کے نکاح کے معاملات میں وہ پابندی نہیں رکھی کہ جو پابندی عام مردوں کے لیے تھی، اس لیے کہ جو مشن آپ کو سونپا گیا تھا اس کا یہ تقاضا تھا کہ آپ اس پیغام کو پھیلانے میں جو جو سہولتیں درکار ہیں وہ آپ پائیں، اور آپ اطمینان کے ساتھ کار نبوت، کار رسالت کو اختیار کریں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کی جو بیویاں آپ کے ساتھ ہیں ان کو آپ کے لیے جائز کیا، التی آتیت اجورہن، وہ کہ جن کے مہر آپ نے ادا کیے، وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک، اور وہ مملوکات بھی آپ کے لیے حلال کیں کہ جو بطور غنیمت آپ کو عطا کی گئیں، وبنات عمک وبنات عماتک، اور آپ کی چچاؤں کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھوؤں کی بیٹیاں، وبنات خالک وبنات خالاتک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، وہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور وہ مومنہ عورت بھی کہ جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے
اپنے لیے یہ طے کر دے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نکاح میں آ کے رہنا چاہتی ہیں، بشرطے کہ پیغمبر اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ خالصۃ لک من دون المومنین، یہ قانون خاص آپ کے لیے ہے اہل ایمان کے عام قانون سے ہٹ کر۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے ان کے لیے ان کی بیویوں کے معاملے میں قانون طے کیا ہے، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی لونڈیوں کے سلسلے میں ان کے لیے قانون ہے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ ان میں سے جن کو چاہیں دور رکھیں اور ان میں سے جن کو چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور اگر آپ ان میں سے کسی کے طالب بنے جن کو آپ نے دور رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اس بات سے اس کا امکان ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وہ مطمئن رہیں گی اور وہ غمگین نہ ہوں گی، اور وہ اس پر مطمئن رہیں گی، قناعت کریں گی جو آپ نے ان کو دیا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء، آپ کے لیے جائز نہیں ہیں عورتیں، من بعد، ان کے علاوہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ایک جانب اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی اور رخصت فرمائی تو دوسری جانب بالکل محدود بھی کر دیا کہ یہ جو خواتین کی کیٹیگری ہے اس کے علاوہ آپ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان کو بدل دیں دوسری بیویوں سے۔ ولو اعجبک حسنہن، چاہے آپ کو ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ آئے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے ان کے کہ جو آپ کی مملوکہ ہوں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اس میں یہ جو بیان ہے کہ چاہے آپ کو ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ آئے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو اس معاملے میں لوگ سختی کرتے ہیں کہ کوئی خاتون نظر ہی نہ آئے، یہ آیہ مبارکہ اس کے بالکل برعکس یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جب یہ شریعت نازل ہو رہی تھی تو اس کا پورا امکان تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک سختی ہے کہ جو دین پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 سے آن ورڈز، وہ خاص اہتمام کہ جو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہوئیں، اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی یہ کہا کہ وہ اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو واضح کرنے کے لیے، اپنے دل سے منافقت کو نکالنے کے لیے پیغمبر کے لیے دعا کریں، جس کو اب ہم درود کہتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ایک دعا ہے کہ جو ہم اللہ کے پیغمبر کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یعنی یہ اصل میں اس
منافقت کے ماحول میں اہل ایمان کو کہا گیا کہ اس ماحول میں تم اپنے آپ کو نمایاں کرو اور پیغمبر کے بارے میں تم پوری طرح سے مخلص ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آخری درجے میں اپنے دل میں حسن ظن کا نام ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے۔ آپ کے بارے میں منافقین اور کفار نے جو کچھ بھی پروپیگنڈا کیا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اس ساری گندگی سے بچنے کے لیے کہ جو پروپیگنڈے کے نتیجے میں فضا میں موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے لعنت کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور اس نے ان کے لیے ایک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ کہ جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ان چیزوں کے بارے میں جن کا انہوں نے ارتکاب ہی نہیں کیا، یعنی وہ ان پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ فرمایا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے اپنے سر واضح بہتان اور گناہ کا بوجھ رکھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور بہت سی مسلمان خواتین تھیں کہ جن کے اوپر یہ منافق اور ان کے پیچھے یہودی پڑے ہوئے تھے کہ ان کو بدنام کریں، ان کو اذیت پہنچائیں۔ وہ گھروں سے نکلتی تھیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تو وہ ان کے پیچھے آ جاتے اور یہ بہانے بناتے کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہماری لونڈیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان تمام خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عام مسلمانوں کی عورتوں کو یہ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو وہ اپنے اوپر چادر کو ڈال لیا کریں، اس کا گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو وہ ستائی نہیں جائیں گی۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو اس اذیت کے ماحول میں بچانے، محفوظ کرنے کے لیے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ عام لونڈیوں سے اپنا ظاہری لباس بدل دیں اور ایسے باہر نکلیں کہ وہ پہچان لی جائے کہ وہ شریف زادیاں ہیں، اور ان کو پھر منافقین کے پاس ستانے کا کوئی موقع نہ ہو۔ یہ اللہ نے جو حکم دیا اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ان کے باہر نکلنے سے مردوں کے اندر کوئی برے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح کا حکم تو سورہ نور میں دیا ہے، آیت نمبر 30 اور 31 میں، جہاں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو پاک رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو ہدایت کی کہ جس میں منافقین پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمان عورتوں کو ستائیں۔ فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے میں سنسنی پھیلانے والے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ، تو ہم تم کو اکسائیں گے، بہم، ان کے بارے میں، یعنی ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے کہیں گے،
ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ تمہارے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع پائیں گے، ملعونین، ان پر لعنت ہو، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ملیں گے، اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں یہ آیات نازل ہوئیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمان خواتین کو بھی احتیاط کرنی ہے، اور اگر اس کے باوجود منافقین اپنی روش کو نہیں چھوڑتے تو پھر وہ مار دیے جائیں گے، ان کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا جائے گا۔ کیوں؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسولوں کے معاملے میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ اگر اللہ کے پیغام کو بالکل واضح طریقے پر پیش کر دیں اور اس کے باوجود ان کی مخالفت ہو تو پھر ان کے مخالفین کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے تحت اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی درست بات کیا کرو، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی سے بچو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سدھار دے گا، ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ آزمائش، یہ اصل میں وہ آزمائش ہے کہ جو اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے انسان کو اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اس سے پوچھ لیا تھا۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منہا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ ظلم کرنے والا اور جہول، جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ یہ ارادہ اور اختیار کی امانت ہے۔ ارادہ، اختیار، یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اسی کے پاس ارادہ ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، مگر اس نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی ایک مخلوق کو یہ ارادہ سونپے، اس کے حوالے کرے، تو آسمان اور زمین اور پہاڑ ان سب نے انکار کر دیا۔ انکار کر دیا یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ بول کے انکار کیا، بلکہ بعض اوقات یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے معدے نے کھانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اس کے اندر اس وقت اس کھانے کو ہضم کرنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب عوامل فطرت کو اس کا امکان پیش کیا، مگر ان کے اندر اس امکان کو نہیں پایا اور انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ انسان نے اس ارادے اور اختیار کی امانت اور ذمہ داری قبول کی۔ فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ جاہل ہے، یعنی جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے۔ یعنی انسان وہ ہے کہ جو اگر ارادہ کر لیتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنی صلاحیت سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی چیز کے بارے میں عقلی طور پر مطمئن ہو جائے، کوئی چیز اس کو بہت پسند آ جائے، دولت، اقتدار، حسن،
تو وہ اس کے لیے آگے بڑھ کر اپنی جان کی بازی کھیلنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور وہ جہول بھی ہے، یعنی وہ نہایت جذباتی ہے۔ وہ جب کسی چیز کا عزم کر لے، کسی اعلیٰ مقصد کو اپنے سامنے دیکھ لے، تو وہ اس کے لیے حد سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ بار امانت ملی اور اس نے اس کو اٹھایا۔ فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ اس کا یہ نتیجہ تو نکلے گا، جب یہ امانت اٹھانے کا اس نے ارادہ کیا تو اسے اس بات کا علم تھا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا، اور مشرکین مردوں اور مشرکین عورتوں کو بھی عذاب دے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کل انشاءاللہ میں اگلی چند صورتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔